دھڑکن، ہمارے دلوں کا قرار، ہمارے دلوں کا چین، شہنشاہ ولایت، امام زمانہ، قبلہ و کعبہ، پیر و مرشد حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد اللہ علی اس بدم میں جب افروز ہوئے، اس بدم کی زینت بنے، ہم انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد اللہ علی کو، تو سماعت فرمائیے قبلہ و کعبہ سرکار شاہ صاحب کے گوہر نجات نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، شاہی میرا شاہی، نبی کا سچا دائی، جان میں جن کی صورت آئی، جان میں جن کی صورت آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ یہ آنا ہوا، آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے، سبحان اللہ، اور دل کی آواز ان کے ضمیر تک پہنچانا مقصد ہے، سبحان اللہ۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے جس کو شریعت کہتے ہیں، اور ایک دل والوں کے لیے جس کو طریقت کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پہ قناعت کری، انہی میں سے کوئی فارغ ہوا اور کوئی منافق ہوا، اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا، وہ تو یہ صحابی یا رسول اللہ اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے۔ اب وہ جو زبان والا علم ہے اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے، وہ علماء کے پاس ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، یہ سارے شریعت میں صحیح، اور وہ دل والا علم ہے وہ اولیاء کے پاس آیا۔ چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، یہ ولیوں کے پاس علماء، اللہ علماء نے نماز سکھائی، اللہ کے حضور کھڑا کر دیا اس جسم کو، اور ولیوں نے وہ جو جسم کے اندر کی روح ہے اللہ تک پہنچا دیا۔ اب جب چونکہ عالم نزدیک نزدیک ہوتے ہیں، روز ان سے پالا پڑتا ہے، 5 وقت پالا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہر آدمی وہ ان کی تعلیم جانتا ہے، اور ولی کبھی کبھی آتے ہیں، بڑے بڑے دور ہوتے ہیں، کسی کسی کے ملتے ہیں، اس وجہ سے ان کی تعلیم بہت ہی نایاب ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ جب وہ ولیوں کی تعلیم گئی، صرف ظاہری تعلیم آ گئی، اس نے 72 فرقے بنا مسلمانوں میں انتشار اور نفرتیں پیدا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے نا وہ اصلی فرقے کی تلاش کرے نا، وہ اصلی فرقہ کون سا تھا؟ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، مناظرے کرو، مباحثے کرو، اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، نہ یہ جیتے نہ وہ جیتے گا، پھر سچا کون سا؟ سبحان اللہ۔ اس وقت سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، کتنے فرقے ہیں جی، ان سب کو سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، پرویزی سب کو کھڑا کر دو نا، اندر جھانک کے دیکھو نا، اندر سے سارے کالے ہیں۔ اللہ بے شک۔ تو پھر وہ صحیح کون سا ہوگا؟ جو صحیح ہوگا وہ کالا تو نہیں ہوگا۔ بے شک۔ حضور پاک کے زمانے میں نہ سنی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ وہابی تھا، حضور پاک کے زمانے میں امتی تھے۔ سبحان اللہ۔
امتی وہ ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں جو امتی وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ امتی تھے، آج تو فرقہ کہتا اپنے آپ کو امتی، کیسے کہتے بیچارہ نور نہیں ہے ہمیں، کیسے کہتے؟ جب ان امتیوں میں نور تھا، جب وہ نور نکلتا گیا سنی شیعہ وہابی بنتا گیا۔ اگر تمہارے اندر دوبارہ وہ نور آ جائے تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یار، تمہارے یہی کافی ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ ضرور اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوگا کہ یہ دل اللہ اللہ کرتے ہیں، سنا ہوگا۔ اکثر کہتے ہیں کرتے تھے اب نہیں کر سکتے، اکثر کہتے ہیں یہ خیال ہی ہے، یہ دل گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعی گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے، یقین تم کرو، تم اس کے بغیر چین ہی نہ، اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں یہ خیال ہے۔ ہم نے زبان دل دیکھا ہے گوشت کا لوٹا ہے، تو درویش کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا لوٹا ہے، یہ اللہ نے کیسے کر دیا؟ اللہ اگر یہ گوشت کا لوٹا اللہ نہ کر سکتا ہے، وہ دل گوشت کا لوٹا وہ بھی اللہ نے کر سکتا ہے۔ اس جسم کے اندر کچھ مخلوقیں ہیں، یہ اسی طرح جسم تھا مٹی کا بنا دیا گیا، جب وہ مخلوقیں ڈالی، کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا دیکھنے کے لیے، کسی کا سونگنے کے لیے، کسی کا چلنے کے لیے، ایک مخلوق کا کام صرف اللہ اللہ کرنا۔ حدیث شریف میں ان مخلوقوں کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خطی، اقفا، انا، نفس، یہ تمہارے سینے میں مخلوق ہیں، اور جب یہ مخلوقیں چلی جاتی ہیں تو تم ختم ہو جاتے ہو، جب وہ آتی ہیں تو تم چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہو۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اقفا، جس طرح جن فرشتے مخلوق ہیں اس طرح وہ مخلوق ہیں۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اقفا، وہ سینے کے درمیان ہے، وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے۔ اگر کسی میں وہ مخلوق اقفا نہ ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولے نا، وہ توتلے ہی بولے، زبانیں تھوڑی سی بھی ہے نا۔ اب اس زبان کو بلوانے کے لیے اقفا ہے، اور وہ جو اتر گوشت کا لوتھڑا ہے، عربی میں اس کو فواد بولتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ مخلوق ہے اس کو قلب بولتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے اقفا آزاد ہے اور قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص قلب کو بھی جگا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ کرتا ہے۔ لیکن اس قلب کو جگائے کیسے؟ یہی تو ایک راز ہے۔ اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، چوں چوں کرے گا، تو کہے گا غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ پر ہے، نہ زبان ہے، تو کہتا ہے یہ چوں چوں کرے گا، یہ ہوا میں اڑے گا، میں روز کو توڑے گا تو اس میں کچھ بھی نہیں، یہ تمہاری عزت کے لیے ہے، اس کا نام ہے بیضا، اور تمہارے اندر تصوف نے کہا بیضا ناسوتی ہے، اس کے اندر ایک مرغ بند ہے اور اس کے اندر ایک مرغ لاؤتی بند ہے، اس کو ذہنی گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضرورت ہے، اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گا، جب دیکھے گی کہ زیادہ ہیٹ آ گئی تو اٹھ کے چلی جائے گی، پھر آ کے بیٹھ جائے گی، اور مرشد کیا کرے گا کہ تیرے سینے کے حساب سے اللہ کا نور پہنچائے گا۔ اب جب وہ انڈا پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سیکھے سکھائے چوں 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 کرے گا، کیوں؟ اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ، کیوں؟ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے۔
آپ تم اللہ کا نہیں کرے تو تمہارے اندر جو مخلوق جاگ اٹھی ہے نا وہ اللہ نے کری ہے نا. یہاں پھر دو طرح کی تسبیح ہے. ایک تمہاری تسبیح ہے وہ جو بازاروں میں بکتی ہے ٹک ٹک ٹک. ایک اندر تسبیح لگی ہوئی ہے وہ اس مخلوق کی تسبیح ہے. اب تم اس مخلوق کے استاد ہو گئے کہ تیری تسبیح تو تیرے اندر ہے. اب تو اس کے ساتھ اللہ لملا اب کبھی ملی کبھی ہٹی کبھی ملی کبھی ہٹی. 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہوگی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ سبحان اللہ. اب پھر وہ نور کیسے بنتا ہے؟ امتی جس میں نور ہے وہ امتی ہے نا. اب پھر نور کیسے بنتا ہے؟ ایک سیکنڈ ایک عام ہے کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نور ہے. ہم نے کہا اس میں شک نہیں. کہنے لگا میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا. میں نمازیں بھی پڑھاتا تھا. قرآن کی بہت سی آیتیں میں نے رٹی ہوئی تھی. میں تو 12-13 سے رہ کے آیا. میں تو نوری کو نہیں ہوا. ایک عیسائی پاس بیٹھا تھا. کہنے لگا میں شب و روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں. نوری میں بھی کو نہیں ہوا. ہم نے کہا اصل بات یہ ہے کہ تم نے دل سے نہیں پڑھا. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا. یہ جو تمہارے مسلمان ہیں وہ تو دل سے پڑھتے ہیں نا تو وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بڑی مقبول بات ہے. اگر وہ دل سے پڑھتے وہ بھی ہیں نا تو پھر وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ اس قرآن مجید میں واقعی نور ہے. جس میں نور ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے. وہ سینہ جس سینے سے ٹکراتا ہے وہ بھی نوری ہو جاتا ہے. اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کتاب پریس سے ہو کے آیا ہے. اس سے نور بنانا پڑتا ہے. اس نور بنانے کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں. جن کو پتہ ہے وہ تو ولی اللہ بن